إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز من قائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق وظیفہ ہے، جو سارے جہان والے کا رب واحد اور رب العالمین ہے۔ باتوں بے شمار درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے عظیم ہستیوں پر، جن کو رب کائنات نے انسانی کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے رزق و ہدایت، کامیابی، کامرانی اور زندگی کی ڈگر کو بنانے کے لیے اللہ نے ایک پوری جماعت اور پوری ٹیم کو بنا کر بھیجا۔ وہ ہے انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت، اور اسی جماعت کی سب سے آخری کڑی خاتم النبیین رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ عزیز جمعہ،
دینی ملی بھائی بزرگ دوستوں، پردہ نشی ملت کی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے 2 جگہ سے آیت کریمہ پڑھی گئی اور ایک چھوٹا سا پیارا فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا گیا۔ موضوع کی وضاحت سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں سب سے پہلے ذہن نشی کر لیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر مثال بن کر پیش کرنا، یہ بہت جگر والوں کا کام ہے، بہت آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر آج کہا جائے کہ کم و بیش تقریباً اگر یہ 20 کروڑ کی آبادی یا 25 کروڑ کی آبادی اگر مسلمانوں کے اگر اسٹیٹس کو دیکھا جائے تو تقریباً 15 کروڑ کی آبادی آئلہ محمد پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں 500 لوگ بھی نہیں۔ آئلہ محمد کا اسٹیٹس تقریباً 15 کروڑ تک لگائے بیٹھے ہیں، 15 کروڑ تک لگائے بیٹھے ہیں، لیکن نماز کی پرسنٹیج اور نماز کا تخمینہ اندازہ لگایا جائے تو 5% بھی نہیں ہے۔ اور اسی نبی کا نام لے کر جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ میں آئلہ کی اسٹیٹس لگایا، اور اسی نبی کا فرمان ہے کہ الصلاۃ قرۃ عین، الصلاۃ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور اسی نماز کو چھوڑ کر اسی نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر اپنے چہرے کو مڑا کر اور بھرے بازار میں کہتا ہے آئلہ محمد۔ اور یہ مردوں کی اکیلی غلطیاں نہیں ہے، آئلہ محمد کہنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہم ڈنکے کی جوڑ پر کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی مال جان عزت آبرو گھر خاندان اولاد ذریت سب سے بڑھ کر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں، کتنا بھی گنہگار ہو، گنہگار ہو سکتا ہے، کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو، اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ یہ دنیا کے ہمارے آج کے اس دور کے اندر جو ہمیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہمیں بتایا ہے کہ اے امتیوں کہ تمہارا نبی تم سے کتنی محبت کرتا تھا، تم کو وہی محبت کرنا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ 3 صفتوں کا تذکرہ اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا، 3 صفت ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر بتایا اور کہہ دیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے اس نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا، یہ تمہارے لیے یہ اپنے درد کو، تمہارا درد اپنا درد سمجھتا ہے، تمہاری تکلیف اپنی تکلیف سمجھتا ہے، یہ پیغمبر ہمارا تمہاری مصیبت اپنی مصیبت سمجھتا ہے، تمہاری تکلیفیں تمہاری مصیبتیں تمہاری آزمائشیں تمہارے دکھ تمہارے درد الغرض دنیا کی تمام طرح کی آزمائشیں جو تمہارے اوپر پڑتی ہیں وہ تمہارے نبی کو درد ہوتا ہے، اور اس تمہارے نبی کو اللہ نے اس کا احساس دے کر بھیجا، اس کا اللہ رب العالمین نے احساس دے کر بھیجا، اور اسی امتی کی محبت میں بعض ایسے احکام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محبت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اس کو عائد اور اس کو لاگو نہیں کیا کہ کہیں میری امت ہلاکت میں نہ پھنس جائے، کہیں میری امت کے اوپر مصیبت نہ آ جائے۔ اور ان میں سے بہت سے ایسے مسائل ہیں، بہت سے ایسے احکام ہیں، 2 احکام ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ کہیں اس کے اوپر یہ مشقت لاحق نہ ہو جائے تو میں ہر 5 نماز کی وقت کے اندر مسواک کرنا فرض کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت کا جذبہ یہ کہ مؤخر کر دیا، کوئی کمپلسری کوئی لازمی نہیں، اس کو سنت رسول اللہ بنا دیا، ورنہ اگر واجب ہو جاتی تو امت کے لیے شاید دشواری پیدا ہو جاتی۔ دوسرا مسئلہ عشاء کی نماز کا، پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات کے بہت آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عشاء کی نماز،
اور خواہش ظاہر کی کاش اگر میری امت کے اوپر یہ چیزیں گرا نہ گزرتی تو یہ وقت بہت بہترین وقت تھا اور اس وقت نماز کو پڑھنے کا مزہ ہی ہے. لیکن ایسا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں دیا. تو یہ اسی امت محمدیہ کی محبت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے تعلق سے جو آپ کے اندر حریص پن ہونا، جو آپ کے لگاؤ اور جو آپ کی محبت ہونا، یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. یہ امت محمدیہ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص کہ اس حریص کی محبت کا والہانہ اعلان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے رب العالمین رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے اپنے فرما برداروں کے لیے، اپنی قوم والوں کے لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یہ آیت کریمہ کو سننا تھا. پیارے نبی علیہ السلام پڑھ کر زاروں قطار ہونے لگے. اتنا روئے اسی حالت میں. اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے، لیکن رب العالمین نے فوراً جبریل امین کو بھیجا. جبریل علیہ السلام فوراً آئے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فوراً آپ کے پاس مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی خبر لاؤ. اتنا رو کیوں رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبریل امین میں دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنی امت کے لیے کہا کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. کہ اے اللہ اگر یہ میری پیروی کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تو بہت بڑا بخشنے والا ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ اے اللہ تعذبهم فانهم عبادك. اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اور وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو بخش دے گا تو تیری ذات بڑی غالب ہے اور بڑی حکمت والی ہے. اتنا سننا تھا کہ میں اپنی امت کے حوالے سے میں رونے لگا کہ اے اللہ ہائے رب امتی میری امت کا کیا ہوگا. وہاں پر جبریل امین کو پھر اللہ رب العالمین نے بھیجا. کہا کہ اے جبریل جاؤ میرے نبی علیہ السلام سے کہہ دو کہ ہم آپ کی امتی کے حوالے سے ہم روز قیامت آپ کو خوش کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے حوالے سے. اور یہی نہیں، اور مزید پیارے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس زمین پر اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے سارے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے ایک چانس دیا. ایک اللہ رب العالمین نے ان کو اتھارٹی دی، ایک ایسی دعا دی جس دعا کو مستجاب الدعوہ کہا گیا. اے پیغمبر مان میں نے تجھے عطا کر دیا. لیکن تمام کے تمام پیغمبروں نے اپنی اس دعا کا فائدہ اور اپنی اس دعا کا حصہ دنیا کے اندر ہی مانگ لیا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ اے امت محمدیہ کے عملی طور پر محبت کرنے والوں، اس نبی پر قربان جاؤ جس نبی نے کہا کہ اے اللہ میں اس دعا کو جو مستجاب الدعوہ ہے، جو کل بروز قیامت میں اپنی امت کے حق میں اس شفاعت کے لیے اور سفارش کے لیے میں نے اس دعا کو اٹھا رکھا ہے، میں نے ابھی اس دعا کو امتحان نہیں کیا. وہ دعا کیا ہوگی؟ وہ دعا ہوگی کہ یا رب امتی میرے رب میری امت کی بخشش، میری امت کی مغفرت، میری امت کی شفاعت. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کا نمونہ ہے. ہم کہاں تک محبت کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت امت سے کی، نبی علیہ السلام نے غور سے سننا، نبی علیہ السلام نے جتنی محبت امت سے کی. ابھی آگے بات آئی کہ اللہ کے نبی ہم سے بھی ملنے کی خواہش کر رہے، ہم تمام امتیوں سے. پیارے نبی علیہ السلام نے جو محبت اپنے امت سے کی وہی محبت صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. اور یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر
قیامت تک آنے والی نسل امت محمدیہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے مقابلے نہیں ہو سکتی، ان صحابہ کرام کے مقابلے نہیں پہنچ سکتی۔ کتنا بھی ولی بن جائے، کتنا بڑا پیر بن جائے، کتنا بڑا بزرگ بن جائے، کتنا بڑا پہنچا والا بن جائے، لیکن صحابہ کرام کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، یہ آج کے اس دور کے اندر بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام کے اندر کیٹیگریاں پیدا کرتے ہیں، کون سب سے اچھا تھا؟ یہ کہنے والا اپنے ایمان اور کفر کے بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر مومن کہے کون صحابہ کرام، یہ تفریق پیدا کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ میں نہیں کہتا کہ شیعہ کافر ہے، میں نہیں کہتا کہ شیعہ کافر ہے، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں کہ امیر معاویہ کو گالی دینے والا کافر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ شیعہ کافر ہے، میں نہیں کہتا کہ شیعہ قرآن میں مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو اماں عائشہ کی پاک دامنی پر انگلی اٹھاتا ہے ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی اور علی حیدر، ان چاروں میں سے کسی ایک کو ان کو صحابیت سے ہٹاتا ہے ہم اسے مومن نہیں مانتے، ہم اسے مومن نہیں مانتے، وہ کچھ بھی ہو اپنے آپ کو۔ اور اسی نتیجے کے حصے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ان کے دور میں کسی نے پوچھا کہ بتاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہتر ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ان کی قربانیاں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کی جہاد کا والہانہ انداز اور اللہ رب العالمین کے دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اور قربان عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بے شمار قربانیاں جو اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کس سے؟ صحابی رسول سے موازنہ ایک تابعی کے تعلق سے کرنا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے، جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنایا اور اسی پر انتقال کر گئے، اللہ کی آگ جہنم اس پر حرام ہو گئی، اور تم کہتے ہو کہ امیر معاویہ بہتر یا عمر بن عبدالعزیز؟ سنو، اگر مقام و مرتبے کے اعتبار سے سنتے ہو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، اس گھوڑے کے قدم سے اڑنے والے دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کی اللہ کے نبی سے کیا محبت تھی۔ اللہ کے نبی کے صحابی کی ایک مثال، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دشمنوں نے انہیں قید کر لیا، پھانسی کے پھندے کے لا کر گہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ عنقریب ایسا ہے کہ پھانسی کا پھندا اوپر اور ابھی نیچے کھڑے ہیں اور چند لمحوں میں ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اتنے میں ایک دشمن، ایک کافر مشرک مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے، اے خبیب، ابھی تمہاری یہ چاہت ہو رہی ہوگی نا کہ تمہاری جگہ پر اللہ کے رسول آ جائے، تمہاری جان بچ جائے۔ تمہاری جگہ پر تم کو پھانسی لگنے والی ہے اور تمہاری جگہ پر اللہ کے نبی آ جائے اور تمہاری جان بچ جائے، تمہارے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی نا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چور چڑھا بے دھڑک ہو کر یہ جواب دیا، کہا کہ دشمن تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں پھانسی کے پھندے پر، اور اس ڈر سے نہیں کہ اللہ کے نبی میری جگہ پر ہو جاتے میں جان بچ جاتا۔ سن، میری ایک جان نہیں، میری ہزاروں جان ایسی میری لگی ہو اور میں اس جانوں کو دے کر اس بات پر بھی گوارا نہیں کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے قدم میں کانٹا بھی چبھے۔ اتنا سننا تھا کہ دشمن کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ محبت، ایک جان نہیں ہزاروں جان موجود ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہے، میں ان کے قدموں پر کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کروں گا، اپنی جانوں کو میں نچھاور کر دوں گا۔ اور یہ تو اپنوں کی مثال ہے، یہ تو اپنوں کی مثال ہے، یہ اپنوں نے کہا، غیروں نے بھی تسلیم کیا اللہ کے نبی کی محبت کا امت کے حوالے سے، غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ عروہ بن مسعود بڑا دانشور انسان، مکہ کا سردار، مکہ کا بہت بڑا دولت مند اور بہت بڑا پولیٹیشین انسان، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جب صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، اس وقت تمام ادھر کی باتیں ادھر رکھی جا رہی تھی، صلح کی باتیں ادھر رکھی جا رہی تھی۔ اسی درمیان یہ کافروں کی جانب سے نمائندہ بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، خاموشی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے خواہش ظاہر کر دی، 2-3 خواہش ظاہر کر دی کہ اللہ کے نبی، جیسے دنیا کے اندر آج ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، ایسے ہم سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کے اوپر کتنی آزمائشیں آئی ہیں، دونوں آزمائشیں آئی ہیں، ترغیب بھی آئی ہے، ترغیب بھی آئی ہے۔ ترغیب کیا ہے؟ ترغیب کیا ہے اس سے پہلے شاید بیان بتا چکا ہوں۔ ترغیب یہ ہے ڈرانا، دھمکانا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑانا، دہشت والی بات پیدا کرانا، یہ ترغیب ہے۔ اور ترغیب کیا ہے؟ چاہت پیدا کرنا، دولت کا، رشوت کا، مال کا، عہدے کا، منصب کا، عورت کا، شہرت کا، ان تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنا۔ اور ان دشمنوں نے سارے ہتھ گندے کو اپنا لیے تھے، آپ کو ڈرایا بھی مکہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا بھی مکہ کے اندر، آپ کے جسم مبارک پر اوجھڑیاں بھی ڈالی، آپ کو ستایا بھی، تمام طرح کی حرکتوں کو اپنانے کے بعد جب یہ حرکتیں نہ کر پائے تو بعد میں آ کر ترغیب کی حرکت لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد آپ کیا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہو تو ہم آپ کو مکہ کا سردار بنانے کو تیار، اور اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہو تو پورے عرب کا سردار ہم آپ کو مانتے ہیں، اور اگر لگتا ہے کہ آپ کی شادی کسی حسین و جمیل سے کرا دوں تو پورے عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے آپ کی شادی کرا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس ہو گیا، اے عروہ تو بول چکا، بک چکا، اب میں شروع کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اتنا ہی پڑھنا تھا۔ عروہ نے دوڑ کر اللہ کے نبی کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا، بس اے اللہ کے نبی اب آگے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں۔ یہ اس امت کی ایک بہت بڑی غلطی اور ایک بہت بڑی خامی، اور کہا جائے کہ ایک بہت بڑی سستی، کہ ہم قرآن مجید کی اصل تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے گھروں میں بچے کو علم ہونا چاہیے، کم از کم کچھ نہیں ایسی چیزیں ان کو قرآن مجید ناظرہ تو پڑھنا ضرور آنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے بچے قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے اور ان کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں کہ دنیا ان کو نامور کہتی ہے، لیکن گھر میں قرآن پڑھنے پر وہ جاہل مانے جاتے ہیں، تو ایسے والدین کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایسے والدین کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہ اللہ رب العالمین کو جواب کیا دیں گے وہ ابھی بھی سوچ لیں کہ ہم نے دنیا کی تمام تعلیم، اسلام دنیاوی تعلیم کے لیے نہیں روکتا، اسلام دنیاوی تعلیم کے لیے نہیں روکتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو علم دیا ہے، عقل دی ہے، دانش مندی دی ہے، خوب پڑھو، خوب سیکھو، خوب ترقی کرو، لیکن جو آخرت کا حصہ ہے، جو ہماری زندگی کا اصل مشن ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے، شریعت اسلامیہ، شریعت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا، پڑھنا، جاننا، یہ ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا اللہ کے نبی، اور اس آیت کریمہ کے اندر وہی معاملہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب، قوم مدین، قوم ابراہیم، قوم یوسف، قوم یعقوب، یہ جتنی بھی قومیں آئی، جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کی تصدیق کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو ہلاکت بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور قوم موسیٰ کا بڑا لمبا واقعہ موجود ہے قرآن مجید کی سورۃ القصص کے اندر۔ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ دنیا والوں کی زبانوں سے کبھی یہ جملہ نکلنے کے لائق نہیں ہے کہ دنیا والے کبھی کہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، رب الجلال ظلم نہیں کرتا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کر لیتے ہیں، کہیں گناہ کر کے، کہیں ظلم کر کے، کہیں معصیت کر کے، کہیں سرکشی کر کے، کہیں بغاوت کر کے۔ یہ تمام کے تمام ظلم کے ہتھ گندے کو اپنانے کے بعد جب اللہ کی جانب سے عذاب آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس عذاب کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ نے کسی کو دھسا دیا، اللہ نے کسی کو ڈبو دیا، اللہ نے کسی کو زمین میں گاڑ دیا، اور اللہ رب العالمین نے کسی کو اٹھا لیا۔ یہ تمام کے تمام حرکات کرنے والے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جب قہر آیا تو وہی نے کہا بس اللہ کے نبی کو چاہیے، ہم آگے سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوٹ کر جا کر اپنی قوم والوں کے تعلق سے جواب دیتا ہے کہ اے لوگوں کس کی بات کر رہے ہو؟
کس سے لڑنے کی بات کر رہے ہو؟ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اپنے کمانڈروں میں، اپنے لیڈروں میں جا کر، اپنی ٹیم میں جا کر بیان کرتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ سے لڑنے کی بات کر رہے ہو؟ ارے میں نے محمد رسول اللہ کو ان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے ان کے صحابہ کرام کو میں نے جس حد تک دیکھا ہے، میں نے قیصر و کسریٰ کے روم کے بادشاہوں کو بھی میں نے اس سے زیادہ عزت پاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے جو میں نے محمد رسول اللہ کو ان کے اصحاب سے کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ جب وضو کرتے ہیں پانی زمین پہ گرتا نہیں ہے، جب تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کو لوگ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ شاید اس نبی کریم محمد رسول اللہ کے تھوک سے، ان کے پسینے سے اور ان کے نکلے ہوئے وضو کے پانی سے شاید ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ اور یہ کام صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا، آج ناپاک للو پنجو لوگوں کے لیے نہیں، جو مجاور پر بابا ڈھابا بیٹھے ہیں، وہ نہا کر دے دیے تو آپ کی بخشش مغفرت ہو جائے گی، ہاں وہ تھوک کر دے دیے تو آپ کی بخشش مغفرت ہو جائے گی۔ ہاں ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز پائی جانے لگی دھیرے دھیرے۔ اللہ رب العالمین بچائے، اللہ رب العالمین بچائے۔ ہم توحید کے علمبردار ہیں، ہمارا مشن ہے قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نوازنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں، اور کان کھول کر سن لے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی کہے کہ فلاں جگہ چلا جاؤ، فلاں چیزیں اپنا لو، ہاں دنیاوی معاملات میں آپ علاج و معالجہ کرو، اس کی اجازت ہے، علاج و معالجہ کرو اس کی اجازت ہے، لیکن جھاڑ پھوڑ کروانے کے بعد ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے عقیدے کو خراب کرنے والے مرد اور اپنے عقیدے کو خراب کرنے والی عورتیں، اور یہ عقیدہ خراب کرنے والی عورتیں وہ لوگ ہوتی ہیں جو اپنے سماج کے اندر بہت قابل مانی جانے والی وہ عمر دراز عورتیں ہوتی ہیں، کبھی اپنی بیٹیوں کو اور کبھی اپنی بہوؤں کو وہ لے جا کر ایسے باباؤں ڈھاباؤں کو پاس لے جاتی ہے۔ سننے کو یہ نہیں ملتا ہے، اللہ رب العالمین جانے کیا حقیقت ہے کہ سننے کو یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ پڑھ کر لکھ کر دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اس کو اپنے پیٹ پر باندھ لو اور نعوذ باللہ ہم بستری کرتے وقت اس کو پہنے رہو، اولاد اللہ رب العالمین دے دے گا۔ اللہ رب العالمین بچائے ایسے کھناؤنے لوگوں سے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے بیٹی دے دے۔ دیکھو پہلے اللہ نے بیٹی کا تذکرہ فرمایا، بیٹی اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی ہمارے لیے رحمت ہے، نبی علیہ السلام کی جانب سے بتائی گئی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا، اللہ جس کو چاہے بیٹی دے دے، اللہ جس کو چاہے بیٹا دے دے، اللہ جس کو چاہے بیٹی بیٹا دونوں دے دے، اور اللہ جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی غالب اور بڑی قدرت والی ہے، اور انبیاء کرام کی زندگی کے اندر اللہ نے پورا نمونہ کے طور پر دے دیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بیٹا دے دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹی بیٹی دے دیا، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بیٹی دونوں اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ چیز کہاں جائز ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا ڈھونگی ہو، کتنا بڑا کہانت کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، ایسے عقیدے کرنے والوں کے پاس جانا ہمارے لیے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا کیا بنتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو امت سے اس طرح محبت کی، امت کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کس طریقے سے کرے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، کون ہے؟ داماد رسول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی آل اولاد، اپنی ضروریت اور اپنی ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اس پیاس کی شدت کے اندر جو ٹھنڈے پانی کی پیاس کی جو حاجت موجود ہوتی ہے، جب ایک پیاسے انسان کو چلچلاتی دھوپ میں جتنی پیاسی محبوب اس کو پانی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے بتایا ایسی ہونی چاہیے. قل ان کان آباؤکم، کہہ دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے اور تمہاری وہ ملکیت، تمہارے وہ مال اور تمہاری وہ مسکن، ان تمام کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی محبت اگر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ان تمام محبتوں میں سب سے اونچی ہے، تب تو یقین مانو کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو. ورنہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. کس کی قسم؟ اللہ اپنی قسم کھاتا ہے. کس سے؟ اپنے نبی سے. اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کھائی. ان لوگوں کے مومن ہونے کا انکار کر دیا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے قسم کھا کر. اے اللہ کے نبی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آج دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام لینے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آئی لو محمد کرنے والے، کیا انہوں نے اللہ کے نبی کی اس بات پر عمل کیا جس کو اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ اے اللہ کے نبی تیرے رب کی قسم اور مومن ہو نہیں سکتا جو تجھے اپنا فیصل اور اپنا آئیڈیل نمونہ نہ مان لے. اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ بات اختلافی بات کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، لیکن بات حقیقت بات کرنے کے لیے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے تو دنیا کے کسی بھی انسان کی کوئی بات ہو اس کی بات ٹھو کر مار دی جائے گی اور اللہ کے نبی کی بات کو سینے سے لگا دیا جائے گا. یہی محبت رسول کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اور اگر اتنا پیدا نہیں ہوتا تو یقیناً یہ محبت رسول یہ صرف ایک جھوٹا وعدہ ہے اور یہ جھوٹا دعویٰ ہے. کوئی عملی طور پر محبت رسول کا یہ نمونہ نہیں ہو سکتا. محبت رسول کیسے کیسے ہے؟ محبت رسول کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. محبت رسول یعنی اللہ کے نبی کی کامل سنتوں سے محبت کرنا یہ محبت رسول کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اور آج ہم ایسے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، ایسے روڈ جام کرنے کے لیے، کیا ہم نے اس نبی کی تاریخ کو پڑھا؟ اس نبی علیہ السلام کا معاملہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہے ہیں. راستے میں چند صحابہ کرام پیچھے رہ گئے اور ان لوگوں نے راستے میں بیچ راستے کے اندر انہوں نے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا اور یہ آرام کرنے لگے. اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی یہ معاملہ رہا، یہ اصول رہا کہ جب کبھی کسی سفر کے لیے نکلتے اور جہاں ٹھہراؤ ہوتا کبھی راستے پر نہیں ٹھہرتے، دائیں بائیں دور علاقوں میں جہاں ایک سناٹا جگہ ہوتا وہاں اللہ کے نبی ٹھہرتے. اللہ کے نبی ایک کنارے جگہ میں غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر ایک بستی تھی قبا کے علاقے کی جانب وسلم کا جانا ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ راستے میں گھوڑے کو باندھ کر کھڑے ہو گئے. جا کہاں رہے تھے؟ جہاد میں. کس کے ساتھ جا رہے تھے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ. کس لیے جا رہے تھے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے بتایا اللہ کے نبی ہمارے بھائی لوگ بیچ راستے میں اپنے گھوڑے کو باندھ کر وہیں آرام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے پر بھی چل رہے ہو اور تمہارے راستے میں بیچ راستے میں اگر تمہارے گھوڑے یا تمہارا پڑاؤ اگر پڑا ہوا ہے تو تمہارا جہاد اچھا نہیں ہے. لا خیر فی جہادی، تمہارا جہاد اچھا نہیں ہے. بتاؤ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور آج ہم پروٹیسٹ کر آج ہم اعلان کر کے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آئی لو محمد. تب ظہر کی اذان ہو رہی ہے، باہر ہم آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، نماز ختم ہو گئی، کوئی اندر آنے کو تیار نہیں. یہ تو رہی مردوں کے لیے، نماز مردوں عورتوں دونوں کے لیے رہی. لیکن ایک اور معاملہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت، آج کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. یہ بے حیائی کے کلچر میں آج آئلہ محمد کے نام پر آج ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو یہ غیروں کے ہاتھ ہے، یہ غیروں کے ہاتھ ہے. بہت سوچنے کی بات ہے کہ ان کو ایسا لڑاؤ، ان کو ایسی جگہ پیش کر دو کہ یہ اپنے آپ میں خود کہیں نہ کہیں ملوث ہو جائے. یہ لوگوں کی بہت بڑی چار اور بڑی اونچی جگہ پر یہ بات لائی جائے گی
کہ وہ ایسے مقامات پر لوگوں کو لا کر آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں روڈوں پر اپنے چہرے کو کھول کر وہ اپنے ماتھے پر آئلہ محمد لکھ کر ٹہل رہی. کیا محبت رسول کا یہی تقاضا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اگر کوئی عورت اپنے گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، اپنے گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، با پردہ نہیں، بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، تو اس کے گھر کے اندر 4 مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بے حیائی کو عام کیا ہے. بھرے بازار میں دنیا والوں کے سامنے چہرے کو کھول کر، اپنے چہرے کو کھول کر، اور آج ایک بڑی تعداد ہے، اگر ادھر لڑکوں کی، نوجوانوں لڑکوں کی تعداد ہے، ادھر نوجوان لڑکیوں کی تعداد ہے، جھنڈے سب کے ہاتھ میں ہے. یہ بے حیائی کا کلچر، یہ میرے نبی کی تعلیم تھی. میرے نبی علیہ السلام کی کوئی 63 سالہ لائف کے اندر کوئی یقین نہیں دکھا سکتا. چاہے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر سے لے کر جنگ احد، جنگ خیبر، یہ تمام کے تمام جنگیں ہوئی، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ صحابہ کرام اور صحابیات کا ان کا آپس میں دوسرے سے ایسا معاملہ ہوا جو ایک دوسرے سے شانہ بشانہ چہرے سے چہرے ملا کر کھڑے ہوئے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں. ہاں، دنیا کے اندر آج کے اس دور کے اندر ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ضرورت، اپنی زندگی کے اندر توبہ کر لو، کبھی نماز نہیں چھوڑو. توبہ کرنے کو تیار ہے؟ کیا یہ تعداد اپنے حالات کے اعتبار سے اثر میں بھی یہ تعداد آئے گی؟ انشاءاللہ. اصل محبت یہ ہے. یہاں کمزور کیوں ہے؟ اصل محبت یہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام معاملات دنیا میں دیے گئے، نماز بلا کر عرش پر اللہ رب العالمین نے دیا. اب اس کا مقام و مرتبہ سوچو کہ اللہ نے نماز کو عرش پر دیا، معراج پر ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیا. جس نبی کو اللہ تعالیٰ ہدیہ اور تحفے میں نماز دے، وہ امتی اس نماز کی تعلیم سے اتنی طویل آواز نکالے کہ اثر کے اندر انشاءاللہ یہ حاضری ہوگی. یہ محبت رسول عملی طور پر یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو یہ مطالبہ کرتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کو دے دیا گیا کہ آپ پڑھ لو. کوئی چوزبل چیز میں عبادت نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، واجب ہے، فرض ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو واجب قرار دیا ہے، چھوڑنا گناہ قرار دیا ہے. قیامت کے دن پہلا گریبان اسی تعلق سے پوچھا جائے گا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. سب سے پہلے بروز قیامت میدان محشر میں بندے سے جس بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھے گا. اور اگر اس کی نماز صحیح نکل گئی تو تمام اعمال اس کے صحیح نکل گئے. نماز اگر صحیح نہیں نکلی تو تمام رجسٹر بند کر کے اللہ رب العالمین اس کے حوالے کر دے گا. یہ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے، نماز کی پابندی کرنا. دوسرا تقاضا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر حتی الامکان جتنا اللہ نے طاقت دی ہے اس کو اپنانا. آج ہمارا نوجوان اپنے ہاتھ میں پروٹیسٹ کا آئلہ محمد لیا ہے لیکن دادو میں چھوڑا چلا بیٹھا ہے. یہ محبت رسول کا دعویٰ سچ ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہوں گا اپنے گریبان میں جھانک لے سے لوگ جن کے اسٹیٹس پر آئلہ محمد ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ میرا امتی ہو نہیں سکتا جو میری سنت سے محبت نہ کرے. اور اللہ کے نبی کے چہرے پر کبھی داڑھی کٹی ہوئی کوئی نہیں پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی رات کی 14ویں چاند کے مانند. میں چاند کو دیکھ رہی ہوں چمک رہا، ادھر اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں. اللہ کے نبی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتی ہوں اور پھر چاند کو دیکھتی ہوں. اللہ کی قسم چاند سے زیادہ کہیں صورت میرے نبی علیہ السلام اور اما عائشہ کا بیان ہے کہ میرے تاجدار میرے سوار کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا، چاند سے زیادہ اللہ کے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا. جس نبی کا چہرہ اتنا چمک جائے اس نبی کا امتی داڑھی چھلا کر خوبصورت لگ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا. دوسرا تقاضا. تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن رسول کے اندر کہا ان تقولوا لما تصفون السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو قرآن مقدس دے کر بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے احسان کیا. جو خطبہ مسعودہ میں دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ نے کہا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے مومنو اللہ کا احسان مانو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے اللہ کا پیغمبر بھیج کر تمہارے درمیان تم کو گناہوں سے روکنے کے لیے، تم کو جنت کی جانب بلانے کے لیے، تم کو گناہوں سے لطفت اور تمام برائیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کے نبی کے لیے سب سے پہلے دنیا کے اندر صرف ضلالت، گمراہی اور جہالت تھی، اس سے پہلے کوئی معاملہ نہیں تھا۔ لہذا انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہاں ایک بات اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش میں اپنے آنے والے امتی کو دیکھ لیتا، میں اپنے آنے والے امتی کو دیکھ لیتا، اور میں اپنے آنے والے بھائی کو دیکھ لیتا۔ نہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو قیامت سے پہلے میرے بعد میری امت کے اندر ہوں گے، مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، اور وہ بہت اچھے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن میں موجود رہے پہلے کہ صحابہ کرام سے اچھے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے مقابلے نہیں ہو سکتے۔ یہ ذہن کے اندر بٹھا لے ہر انسان، ہر امتی بٹھا لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یقیناً میرے بعد میری امت میں قیامت سے پہلے جو لوگ میری تمام تعلیمات پر عمل کریں گے، میری سنت کو اپنائیں گے، میری تعلیمات، میری شریعت، میرے لائے ہوئے قرآن پر عمل کریں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین ان کے اس اچھائی پر کاش کہ آج میں اپنی امتیوں سے ملنے کی خواہش کرتا، اور یہ امتی بھی، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم 1400 سال پہلے حضرت اللہ کے نبی سے مل لیے ہوتے۔ یہ خواہش اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ، اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی، اور اللہ رب العالمین نے اس خواہش کے حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تمام مومنوں کے اندر یہ خواہش، اور دنیا کے ہر ایک انسان جو سب سے بہترین انسان وہ انسان ہوگا جس کے دل کے اندر یہ ضرور خواہش پیدا ہوتی ہے، ہم امتیوں کے اندر یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ میں اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی تمام پراپرٹی، تمام دولت کو قربان کر کے کاش میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر لیتا، میری بخشش اور مغفرت کا پروانہ یہی ہو جاتا۔ یہ تمام کی تمام خواہشات، اللہ کے نبی کو خواہش امت سے ملنے کی، اور امت کی خواہش اللہ کے نبی سے ملنے کی، انشاءاللہ اللہ رب العالمین بروز قیامت میدان محشر میں اللہ پورا کر کے انشاءاللہ جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو رفاقت انشاءاللہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ اس کی اٹھک بیٹھک بنا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تب ہم اللہ رب العالمین سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہاں تک ہمیں علم ہے، ہم تمام کے تمام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انشاءاللہ ہم اپنی پوری زندگی عمل کریں گے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی معنوں میں آپ سے محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے جو یہ غلطیاں خامیاں ہوں، اے رب ذوالجلال رحمت سے ہماری غلطیاں، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، گھر، خاندان، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہمیں اللہ رب العالمین دین کا پابند بنا دے، ہمیں شریعت کا پابند بنا دے۔ امت مسلمہ کے اوپر جو مصیبتیں، پریشانیاں اور جتنے بھی گندے قسم کے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنی زبانوں کو کھول رہے ہیں، اللہ یا انہیں ہدایت دے دے یا انہیں سڑا ہوا انسان بنا دے۔ اللہ تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر نیکی کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر۔